حضرات محترم، ماہ رواں کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری ساری زندگی، و مماتی، اور میری موت، میرا دنیا سے رخصت ہو جانا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ حد کر دی اللہ کے محبوب نے۔ خلیل اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات سامنے آتی ہے کہ پروردگار کی طرف سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیتے ہیں، توحید کی خاطر آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اپنا گھر بار وطن خاندان چھوڑ کر بیابان مکہ کی طرف چل دیتے ہیں، لیکن کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ نے بھی حد کر دی۔ پروردگار کہتے ہیں اور میرے محبوب تو بھی فرما دے، ان صلاتی، میرے سجدے، ان صلاتی، میرا رکوع، ان صلاتی، میری بدنی عبادت، و نسکی، اور میری جانی عبادت، میری قربانی، اور اسی پہ بس نہیں کیا جاتا، بلکہ فرمایا وَمَحْيَايَ، او لوگوں میری حیاتی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، سب کچھ، میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا سجدہ، میرا رکوع، میرا قیام، میرا قعود، میرا طواف اور میرا حج، میری قربانی، میری نظر و نیاز، میری سور و پکار، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور آگے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، لوگوں یاد رکھو، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، سجدہ بھی اسی کے لیے، سجدے میں اس کا کوئی شریک نہیں، رکوع میں اس کا شریک کوئی نہیں، نظر و نیاز میں، منت اور منوت میں اس کا کوئی شریک نہیں، طواف میں، سور و پکار میں اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، او لوگوں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے ایسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ جا کر یہ اعلان کر دوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلا تابعدار، فرمایا میں محمد مصطفیٰ ہوں۔
آپ دیکھیں یہاں مطابقت دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے, قرآن ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ایک بات کا ذکر کرتا ہے, فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین, فرمایا جب باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہوئے, اسلما, اور یہاں فرمایا وبذالک امرت وانا اول المسلمین, فرمایا میں بھی پہلا مسلمان ہوں, خدا کو تسلیم کرنے والا, پروردگار کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا. لوگوں وانا اول المسلمین. قربانی عجیب چیز ہے, عجیب یادگار ہے. یہ ایک عاشق زار اللہ کا محبوب ابراہیم خلیل اللہ گزرا ہے, جس کی اداؤں کو پروردگار نے عبادت بنا دیا. یوں تو آپ دنیا میں دیکھیں ساری مخلوق ایک دوسرے کے لیے قربان ہو رہی ہے. آپ جمادات کو دیکھیں, نباتات کو دیکھیں, حیوانات کو دیکھیں, یہ سارے پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے پیدا کیے اور انسان کے لیے سب قربانی دے رہے ہیں. آپ دیکھیں زمین سے ایک انگور نکلتا ہے, زمین کا سینہ چیر دیتا ہے, زمین کو پھٹا کے باہر آتا ہے. آپ نے دیکھا نباتات, زمین چر جاتی ہے, قربانی دیتی ہے, پھٹ جاتی ہے, اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے. کس کے لیے؟ نباتات کے لیے. جمادات قربان ہو رہے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نباتات بعض ڈائریکٹ انسان کھاتا ہے, بعض کو بالواسطہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی خوراک بنا دیتا ہے. اب نباتات, گندم کا دانہ انسان استعمال کرتا ہے, لیکن چھلکا اور اس کا درخت جانور استعمال کرتے ہیں. نباتات جانوروں کے لیے قربانی دیتے ہیں اور پھر جانور انسانوں کے لیے قربان ہوتے ہیں. اور انسان کو رب کہتا ہے کہ تو نے سجدہ میرے لیے کرنا ہے, رکوع میرے لیے کرنا ہے, ہاتھ باندھ کے وہ میرے سامنے کھڑا ہونا ہے, زبان سے مجھے پکارنا ہے, منت میرے نام کی ماننی ہے اور نظر میرے نام کی دینی ہے. میرا تو نے کسی کو شریک نہیں کرنا, اور ساری کائنات کو میں نے تیرا غلام بنا دیا ہے, لیکن انسان تجھے میں نے اپنا غلام بنایا ہے. ساری کائنات تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے. اسی کو کسی نے کہا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. اللہ اکبر. یہ سب کچھ تیرے لیے, یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. چاند تیرے لیے ہے, سورج تیرے لیے ہے, درخت تیرے لیے ہے, نباتات تیرے لیے ہیں, جمادات تیرے لیے ہے, حیوانات تیرے لیے ہے, اور تو کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. اور اسی لیے پروردگار نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, فرمایا جن اور انسان جتنے کائنات میں آتے ہیں وہ لوگوں میں نے ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو بعض عبادات بعض دنوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. جب وہ وقت گزر جاتا ہے, دن گزر جاتے ہیں, ایام بیت جاتے ہیں, پھر ان کا وہ ثواب, وہ مرتبہ, وہ مقام اور اہمیت نہیں رہتی. آپ نے غور کیا ہے کہ حج کے دنوں میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو, ایک دن ایسا آتا ہے, رات آتی ہے
جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، حاجی جاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی گڑ گڑا کے رو رہا ہوتا ہے، خاک میں لت پت ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، وہی میدان سال کے 365 دنوں میں، راتوں میں وہاں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں جانا عام دنوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی دیکھتا تک بھی نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ وہاں جانا حاجیوں کے لیے فرض قرار دیا جاتا ہے۔ ایک حاجی پاکستان سے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، میرے دوستو احرام باندھتا ہے، وہاں کعبے کے چکر لگا کر لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، لیکن میدان عرفات کے لمحات اس کو نصیب نہیں ہوتے، میدان عرفات میں نہیں جاتا۔ اور مفتی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، واپس آنے والے جب تک تو عرفات میں نہیں گیا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ عرفات میں جانا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ بغیر عرفات میں جائے حج نہیں ہوتا، لیکن عرفے کا دن گزر گیا، بعد میں جاتا ہے، سارا دن پڑا رہتا ہے، مہینہ پورا رہتا ہے، میرے دوستو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو وقت معین ہے، اس وقت میں علماء نے لکھا ہے، فتاوی جات میں نے دیکھا ہے، اگر کوئی آدمی اونٹ پہ سوار ہے، سویا ہوا ہے، گردن نیچے جھکی ہوئی ہے، لیکن سوتے سوتے عرفات سے گزر گیا ہے، وقت کے اندر گزرا ہے، شریعت کہتی ہے تیرا حج ہو چکا ہے۔ کیونکہ خدا کو مطلوب یہ ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ تو نے فلاں دن فلاں وقت کے اندر وہاں سے گزرنا ہے، وہاں تھوڑا سا قیام تو نے کرنا ہے۔ اگر چلتے چلتے گزر بھی گیا، فرمایا اس کا حج ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، صحابہ کا سوال، ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اعتراض نہیں کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ سوال اور اعتراض میں فرق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے سوالات، اور خصوصاً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے عجیب سوالات ہوتے تھے محمد رسول اللہ سے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دن، فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ کیا عام دنوں کا حج، عام دنوں کا جہاد، سوال سمجھیں، اس کے اندر پوری اہمیت آ رہی ہے۔ عام دنوں کا جہاد ان دنوں کی نمازوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ عام دنوں کا جہاد ان دنوں کی تلاوت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ عام دنوں کا جہاد ان دنوں کے ذکر اذکار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، کیا عام دنوں کا جہاد ان دنوں کی تہجد کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا عام دنوں کا جہاد ان دنوں کے صدقات و خیرات کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ، عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عام دنوں کا جہاد ایک طرف، ان دنوں کا معمولی عمل دوسری طرف۔ فرمایا عام دنوں کا جہاد ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کو اتنے محبوب ہیں۔ ان دنوں کا جہاد نہیں، یہ یاد رکھنا، ان دنوں کا جہاد
ان دنوں کا جہاد بھی جس طرح عام دنوں کا جہاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا قابل قبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا اضافہ کر کے کل قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا، آگے سنیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کی 10 تاریخ جو قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کے دن احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں تقسیم کرے، صدقہ کرے، غریبوں میں بانٹے، ان کو کپڑے پہنائے، جوتے پہنائے، کھانا کھلائے، دیگوں کی لائنیں لگا کے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ اس کا جانور ذبح کرنا، اس کے گلے پہ چھری چلانا، یہ زیادہ محبوب ہے۔ محدثین کرام نے ایک بات لکھی ہے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، کہہ دو اونچی آواز سے کہہ دو، اللہ ان علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ علماء نہ ہوتے آج ہم ڈنگر ہوتے۔ یہ علماء نے ہمیں بتایا کہ بکرا کھایا جاتا ہے، خنزیر نہیں کھایا جاتا، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، کتے کو ذبح نہیں کیا جاتا، بیل کو کھایا جاتا ہے، ارے گدھا کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر علماء نہ ہوتے، خدا کی قسم ہمیں خنزیر اور بکرے کا فرق معلوم نہ ہوتا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، انہی کے روحانی فرزند شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی، جو آج کے دور کے صدی کے ابو حنیفہ ہیں، جن پر کل ایک بدبخت نے ناکام قاتلانہ حملہ کیا اور وہ پکڑا گیا، اللہ علامہ تقی عثمانی کو محفوظ رکھے، اللہ ان کا سایہ اہل حق پہ قائم رکھے۔ میرے دوستو، اگر حکومت پاکستان عادل خان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دے دیتی، مولانا سمیع الحق کے قاتل پکڑے جاتے، تو آج کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ تقی عثمانی پہ دوبارہ حملہ کرتا۔ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا، میرے دوستو، پورے ملک کے اندر آگ لگ جاتی، یہ حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوتے۔ ادارے ہوش کے ناخن لیں، ایجنسیاں ہوش کے ناخن لیں کہ آپ ملک پاکستان کو کس آگ کے اندر جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال علامہ تقی عثمانی کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ اس شخص کو جو پکڑا گیا ہے، تفتیش کر کے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان کے خلاف کون لوگ سرگرم عمل ہیں۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ پڑھائی، لوگ کہتے ہیں قائد اعظم شیعہ تھا، میرے دوستو شیعہ ہوتا، آج ذاکر بھی آ کے کہتا ہے او جی وہ شیعہ تھے، پاکستان شیعوں نے بنایا ہے۔ لعنت ہو تمہاری سوچ پہ، اگر شیعہ ہوتا قائد اعظم کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نہ پڑھاتا، کوئی شیعہ آ کے پڑھاتا۔ قائد اعظم صحیح العقیدہ
سنی مسلمان تھے، کہہ دو بے شک شیعوں نے پاکستان نہیں بنایا، پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی معیت میں بنایا۔ یہ بکواس کرتے کہ جی قائد اعظم شیعہ تھا، شیعہ ہوتے جنازہ کبھی شبیر احمد عثمانی نہ پڑھاتے۔ اس وقت بھی بڑے کالے چوغے پہن کے آئے تھے، لوگوں نے وصیت نامہ دکھایا کہ قائد اعظم نے لکھ کے رکھا ہے کہ میرا جنازہ کوئی پلیت، کوئی شیعہ، کوئی ذاکر نہ پڑھائے، اور میرا جنازہ اگر پڑھانا ہے تو علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ تم تو صدیق اکبر کو مسلمان نہیں کہتے، حضرت عمر کو مسلمان نہیں سمجھتے، تم تو صحابہ کو کافر کہتے ہو۔ قائد اعظم وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنے جنازے کے لیے وصیت کی کہ میرا جنازہ دیوبند کا فرزند شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا۔ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بعض دفعہ آدمی کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے پاس سونا ہوتا، خواہش پہ پابندی ہے، خیال تے آندا ہے آدمی دے ذہن میں کہ نہیں آندا جی کہ مڑے کول مجھ سارے پیسے ہونا میں کلا مسجد بناوائی ہیں، آندا ہے کہ نہیں آندا ہے؟ بھائی میں غریبوں کے لیے یہ کرتا، مسکینوں کے لیے یہ کرتا، محتاجوں کے لیے، خیالات تے کوئی پابندی ہے؟ بولو نہیں، اچھے خیال آنے چاہیے نا۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے، خواہش پیدا ہو یار خدا مجھے بھی توفیق دیتا، یہ پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، میں اس کو غریبوں میں تقسیم کرتا، محتاجوں میں تقسیم کرتا، بیواؤں کی کفالت کرتا، یتیموں کا غمخوار بنتا، بیواؤں کا مددگار بنتا، برانہ لوگوں کو کپڑے بنا کے دیتا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا، خدا کے راستے میں تقسیم کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، او جس کے دل میں یہ خواہش آ رہی ہے، پروردگار کہتے ہیں اور تیرے دل میں خیال آیا ہے، میں خدا نہیں کہ تیرے اس خیال کو پہے تکمیل تک نہ پہنچاؤں۔ سونا اگر تیرے پاس پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جانور کو خرید کے اور میرے راستے میں قربان تو کر سکتا ہے، اور جب تو عید کے دن جانور قربان کرے گا اور میں رب تجھے پہاڑ سے زیادہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اسی لیے پروردگار نے کہا کہ سونا تقسیم کرنے والا ایک طرف، لیکن جانور ذبح کرنے والا دوسری طرف۔ پروردگار کہتے ہیں مجھے اس سونا تقسیم کرنے والے سے جانور ذبح کرنے والا زیادہ محبوب ہے۔ آگے علامہ نے ایک اور بات لکھی، فرمایا کبھی کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ارمان بڑی زندگی ہوئے ہے، 1000 سال زندگی ہوئے ہے، کتنی ہوئے ہے، اور زندگی نال کوئی رجے بولتے نہیں، عمری نال کوئی رجے آئیاں تو ایسی موت 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 کر دے او تو لیکن زندگی نال رجدہ کوئی بھی نہیں۔ ارمان مڑی 1000 سال عمر ہوئے ہے، میں اتنیاں نمازاں پڑھائیاں، اتنیاں تلاوتاں کرائیاں، اتنیاں عبادتاں کرائیاں، اتنا ذکر کرائیاں، اتنے سجدے کرائیاں، اللہ اکبر، میں اے کر کے نہیں او کر کے نہیں، یہ اچھے خیال آنے چاہیے، آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے؟ بولو آنے چاہیے۔ اللہ اکبر، خیال آ گیا ذہن میں، اللہ فرماتے ہیں تیرے ذہن میں خیال آیا، پروردگار کہتے ہیں اگر تجھے رمضان المبارک میں تو نے کوشش کی، اعتکاف کیا، اور رات کو تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور سو گیا پھر صبح اٹھ کر تو نے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر ہوئی، پروردگار نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر
فرمایا لیلۃ القدر اکیلی کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت پر بھاری ہے، اور رب العالمین نے تجھے اتنی عبادت کا ثواب دے دیا۔ ایک دو باتیں اور سنا کے بات مکمل کرتا ہوں، توجہ میری طرف۔ یار یہ عجیب عبادت ہے قربانی، خدا اتنا راضی ہوتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں تو جانور کی شکل دیکھتا ہے، لیکن میں خدا، میں پروردگار اس جانور کا گوبر بھی دیکھتا ہوں، تو اس کا گوشت دیکھتا ہے، فرمایا میں اس کا پیشاب بھی دیکھتا ہوں، تو اس کی کلیجی دیکھتا ہے، رب کہتا ہے میں اس کا دم مسفوح بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو اس کے کھر اتار کے اس کے ناخن پھینک دیتا ہے، اس کے بال پھینک دیتا ہے، اس کا خون پھینک دیتا ہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں یہ کل قیامت کے دن جب لایا جائے گا تیرا جانور، میں فرشتوں سے کہوں گا کہ اس جانور کا گوشت بھی لاؤ، اس کا پیشاب بھی لاؤ، اس کا گوبر بھی لاؤ، اس کے بال بھی لاؤ، اس کے کھر بھی لاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس کا وزن کرو، اس کو تولا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تو 1.5 من بن گیا، 2 من بن گیا، 2.5 من بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے پروردگار کہیں گے یہ جتنے من بنا ہے اس کو 70 کے ساتھ ضرب دے کے اضافہ کر کے اس کے اعمال میں لکھ دو اور اس کو جنت میں پہنچا دو۔ یار جس عمل کا خدا کو اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جس کو ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، پروردگار کہتا ہے کل قیامت کے دن اس کو بھی میری بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اور پھر فرشتوں سے کہا جاتا ہے یاد رکھو اس کا خون زمین پہ نہ گرنے پائے، اور گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو میں خدا بخش دیتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے، ایک حدیث اور بھی سنا دوں یا بس کر دوں؟ جڑے سنتے ہو بڑے در دیکھ کنو، ذرا پیار نال دیکھ کنو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو سارے کو کل قیامتی کو جنتا میں کھڑے ہے، آمین کہہ دو۔ تے جن دا دل نہیں کردا اللہ کرے دوئی جمعے کو دل کرے تو بھی ایسا نال ہی جلتے رہو، آخو آمین۔ جن کو تاول ہے نا وہ ذرا لیٹ جلتے رہ سکتے۔ ایک اور حدیث، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ، کہہ دو یار نام ہی کتنا پیارا ہے، پھر کہہ دو یار ایک باری اور درود پڑھ کنو، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کانت لہو حجابا من النار، جب کسی آدمی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، جنتی تو یہی جنتی ہے نا، کسی اور گناہ کے باعث فرشتے کھینچ کر جہنم کے کنارے پہنچا دیں گے، اتھے جدو جلسی اللہ اکبر، اگے اس تا چوٹا کھلتے دو سی، سینگ تڑائے دے، بکرا کھلتے دو سی، بکری کھلتی دیو سی، منج کھلتی دیو سی، گاں کھلتی دیو سی، اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی دے سی، آئے اللہ داند کھلتے دو سی، فرشتے آسن کے گل ہے اسی خبردار اس کو جہنم میں مت لے کے جاؤ۔ فرشتے خدا در دہسن، اللہ اکبر، فضحک اللہ، حدیث کے الفاظ ہے پروردگار مسکرا دیں گے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس کو لوٹا دو، میں خدا نے اس کے قربان کیے ہوئے جانور کی سفارش اس کے حق میں قبول کر دی ہے، لہذا میں خدا اس کے جہنم کو جنت میں بدل دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں قربانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔